السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر ایک میسج گھوم رہا ہے کہ رمضان پاک کے آخر جمعے کو اگر کسی نے 4 رکعت نماز ادا کی تو اس کی زندگی میں اگر 70 سالوں کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں، وہ 4 رکعت نماز اس کی 70 سالوں کی نمازوں کے کفارے کے لیے کافی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو یہ حدیث منسوب کی گئی ہے، یہ بالکل باطل، بے بنیاد اور غلط ہے۔ بلکہ حدیث کا حکم یہی ہے کہ جتنی نمازیں انسان کی، مسلمان کی چھوٹی ہوئی ہوں، وہ ہر نماز کی الگ الگ قضا کرے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك۔ جس شخص کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو یا وہ کسی نماز کو ادا کرنا بھول گیا ہو تو جب بھی اسے یاد آئے وہ اس نماز کو ادا کرے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من نسي صلاة او نام عنها فکفارتها ان يصليها اذا ذکرها، کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی نماز کو ادا کرنا بھول جائے یا نماز کے وقت میں سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ اس چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرے۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة او يغفل عنها قال کفارتها ان يصليها اذا ذکرها، کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو شخص نماز کے وقت میں سو جاتا ہے یا غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب اسے اس چھوٹی ہوئی نماز کے بارے میں یاد آ جائے تو وہ اس نماز کو ادا کرے، ایسا کرنا ہی اس کی نماز کا کفارہ ہے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں موجود ہیں۔ جس شخص کو پڑھنا ہے وہ علماء اکرام کے پاس جا کر کے ان حدیثوں کو کتابوں میں پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور ان علماء اہل سنت سے ان احادیث کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ ان تینوں حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ ایک مسلمان کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ہر نماز کو یاد کر کر کے ہر نماز کی قضا کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز وہ ادا کرے تو اس ایک وقت کی نماز میں 70 سالوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں، جس روایت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنگ خندق کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 نمازیں اپنے وقت سے مؤخر ہو گئیں۔ جب رات ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اقامت کہی، پھر سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو سرکار نے مغرب کی، اور اسی طرح اقامت کہنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اب اگر ایک ہی وقت کی نماز ادا کرنے سے 70 سالوں کی نماز ادا ہو جاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 4 نمازوں کو 4 مرتبہ الگ الگ ادا نہ فرماتے۔ اس روایت سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی نمازیں انسان کی چھوٹی ہوئی ہو وہ ہر نماز کی قضا کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک نماز اس کے 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے کافی ہو۔ فقہاء اکرام میں امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم نخعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ واحدۃ 20 سنۃ لم یعد الا تلک الصلاۃ الواحدہ،
کہ جس شخص کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے وہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ادا کرے گا نماز تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ایک وقت کی چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرے۔ امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب البحر الرائق میں یوں تحریر فرماتے ہیں: فالأصل فیہ ان کل صلاة فائتۃ عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا او سهوا او بسبب نوم وسواء كانت الفوائت قليلة او كثيرة، جس کا ترجمہ ہے کہ اس باب میں اصل یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں اپنے وقت سے مؤخر ہو جائے اور انسان ان کو ادا نہ کر پائے تو ان ساری نمازوں کی قضا لازم اور ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ نمازیں عمدن کسی انسان نے جان بوجھ کر کے چھوڑی ہو، بھول کر کے سہون چھوڑی ہو، یا پھر سونے کے سبب وہ نمازیں چھوٹ گئی ہوں، ساری نمازوں کی الگ الگ قضا کرنا ضروری ہے، اور خواہ وہ نمازیں بہت زیادہ ہوں یا پھر کم ہوں، ہر نمازوں کی الگ الگ قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہائے حنفی فقہا ہیں، اور یہی موقف اور مذہب امام مالک کے مقلدین کا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کا ہے۔ جس کو وضاحت طلب ہو وہ امام مالک کے مقلدین کے مذہب کو المدونۃ الکبریٰ میں پڑھ سکتا ہے، امام شافعی کے مقلدین کے مذہب کو فتح الجواد نامی کتاب میں پڑھ سکتا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے مذہب کو الانصاف نامی کتاب میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ سارے لوگ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقلدین ہیں، اور ان کا بھی موقف اور مذہب وہی ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہو ہر نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت کی قضا نماز کوئی کر لے تو وہ ساری عمر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات جو حدیث یہ افطرا کرنے والے اور بہتان لگانے والے لوگ کرتے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ تو خود امام المحدثین، امام الفقہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تعلق سے اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں: حدیث من قضا صلاة من الفرائض فی آخر جمعۃ من شہر رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاة فائتۃ فی عمرہ الی 70 سنة باطل قطعا لأنہ مناقض للإجماع علی ان شیئا من العبادات لا یقوم مقام فائتۃ صنعات، کہ جس نے رمضان کریم کے اخیر جمعے میں کوئی فرض نماز ادا کی یا قضا کی تو یہ نماز اس کی عمر کے 70 سالوں کی نمازوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ حدیث بیان کرنا بالکل باطل ہے اور ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع امت کے مخالف ہے، کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالوں سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے برابر اور قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں یہ تحریر فرماتے ہیں، جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی حدیث جو بھی لوگ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر افتراء کرتے ہیں، من گڑت باتیں سرکار کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہیں اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے اور اپنی عاقبت سے انہیں باخبر ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بے بنیاد باطل باتیں منسوب کرنے کا کیا نتیجہ اور کیا بھگتان انہیں آخرت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے میسج کو پھیلانے سے باز رکھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں وہ باتیں کہنے اور کہلوانے سے باز رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔